السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر بی گو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ادن نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ گاؤں کے مسائل کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ یہ کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دنوں تک ڈاکٹرز آ جائیں گے، ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے۔ ادن حیدر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس بات پر میں آپ کو تھینک یو نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ وہ لاپرواہی سے عجیب لٹھ مار انداز میں بولی تو وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کب کہا تم شکریہ ادا کرو؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا تو وہ آگے سے چپ ہو گئی۔ وہ حویلی پہنچے تو سب نے انہیں حیرت سے دیکھا کیونکہ نئے شادی شدہ جوڑوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ مستجاب بالکل ہلکے رنگ کے سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی جبکہ ادن حیدر اپنے آفس کے لباس میں پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ آتے ہی وہ ملک اللہ داد کے کمرے کی طرف بڑھا تو وہ بھی دادا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ملک اللہ داد ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر اشارے سے ان دونوں کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ تم دونوں کے کان کھینچنے والے ہوئے ہیں، انہوں نے تھوڑے غصے سے کہا۔ کیا ہوا دادا جان؟ ادن کو کچھ تو سمجھ آ رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے دادا سے پوچھ لیا۔ کل تم دونوں کا ولیمہ تھا اور آج تم دونوں اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھانے گئے ہوئے تھے۔ ان کے لہجے میں ڈانٹ تھی۔ دادا جان، کام کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے، ادن نے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اسے دیکھنے لگ گئی کیونکہ وہ کم ہی مسکراتا تھا۔ گڑیا، تم بتانا پسند کرو گی کہ تم کہاں گئی تھی؟ اب کے توپوں کا رخ مستجاب کی جانب تھا۔ دادا جان، صحیح تو کہہ رہا ہے ادن، کام بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ اس نے ادن کی ہاں میں ہاں ملائی تو ملک اللہ داد بے اختیار ہنسنے لگ گئے جس پر وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ شکر ہے ایک بات پر تو تم دونوں متفق ہوئے، امید ہے آئندہ بھی ہر بات پر متفق ہوں گے، دادا نے دونوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور مستجاب بیٹا، یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ 2 دن کی دلہن بھلا ایسے کپڑے پہنتی ہے؟ اللہ جنت نصیب کرے تم لوگوں کی دادی کو، شادی کے 2 سال بعد تک بھڑکیلے کپڑے پہنتے رہے۔ اپنی زوجہ مرحومہ کے ذکر پر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دادا جان، کیا آپ دادی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے؟ مستجاب نے دلچسپی سے پوچھا۔ محبت کرتا تھا نہیں، اب بھی کرتا ہوں کیونکہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور میری خدا سے دعا ہے تم دونوں میں بھی ایسی ہی محبت پیدا ہو۔ آخری بات پر ان دونوں کو سمجھ نہ آئی کہ دادا جان ان کو دعا دے رہے ہیں یا بد دعا۔ اچھا دادا جان، میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادا کو محسوس ہو گیا کہ ان کی بات اس کو پسند نہیں آئی۔ ادن، کیا اب بھی نکاح ہونے کے بعد تم مستجاب کو ناپسند کرتے ہو؟ دادا کے سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ نہیں دادا جان، میں پہلے بھی اسے ناپسند نہیں کرتا تھا، بس اس کی بدتمیزی کرنے پر اس پر غصہ آتا تھا، ادن نے وضاحت دی۔ اس کا مطلب تم اسے پسند کرنے لگے ہو؟ میں بھی کتنا پاگل ہوں، اتنی خوبصورت لڑکی کو کوئی بھلا کیسے ناپسند کر سکتا ہے؟ اب تو پھر بھی وہ تمہاری بیوی ہے، ملک اللہ داد خوش ہوتے ہوئے بولے۔ دادا جان، مجھے پکا پھنسانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے آپ نے، ادن نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کا منہ دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولے۔ ایک طرف بابا اور امی اور دوسری طرف مستجاب، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ان دونوں میں پھنسا دیا ہے۔
وہ اپنے دل کی بات زباں پر لاتے لاتے بات بدل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے کوئی ایسی بات کی تو دادا کو دکھ ہوگا۔ میرے بچے مرد بڑے بڑے مسائل کا حل کر لیتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم سب ٹھیک کر دو گے۔ دادا کے لہجے میں اس کے لیے بڑا مان تھا۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، تم نے جائیداد کے کاغذات تیار کروا لیے؟ ملک اللہ دانے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی دادا جان، اس سلسلے میں آج ہی وکیل سے ملا ہوں۔ ایک ہفتے تک چاچو کے نام پراپرٹی کافی حصہ مستجاب کے نام منتقل ہو جائے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو دادا نے بے اختیار اٹھ کر اب پوتے کو گلے لگا لیا۔ تم میرا فخر ہو عدن، اور میرا فخر کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، دادا جان، آپ کا دن آپ کا فخر کبھی بھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ وہ دادا کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ اچھا دادا جان، میں چلتا ہوں، آپ آرام کریں، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ان کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو مستجاب کمرے میں نہیں تھی۔ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے بعد وہ واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تب بھی وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی؟ یہ سوچتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو وہ ربیہ کے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرے لیے بھی کھانا لگاؤ، یہ کہہ کر وہ ارحم کو پیار کرنے لگا۔ ماموں پتہ ہے آنٹی کتنی اچھی ہیں؟ ارحم اپنی توتلی زبان سے اس کی تعریف کرنے لگا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا جو غصے سے برتن پٹک رہی تھی۔ کھانا لگاؤ ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں۔ وہ ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اس پر عدن کو بڑا تاؤ آیا، لیکن ہونٹ بھیچے وہ وہاں پر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ربیہ بھی وہیں آ گئی۔ سارا دن کہاں غائب رہے تم دونوں میاں بیوی؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ ضروری کام سے گیا تھا، عدن نے آہستگی سے کہا۔ اور میڈم تم کہاں تھی؟ اب اس کا رخ مستجاب کی طرف تھا۔ آپی میں ہاسپٹل گئی تھی، وہ نظریں جھکا کر بولی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اسے لمبا لیکچر سننے کو ملے گا۔ آفرین ہو تم دونوں پر، کل ولیمہ تھا اور آج کام پر نکلے ہوئے تھے۔ مجھے تو تم دونوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، آخر تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ کبھی کبھی بہت عجیب بیہیو کرتے ہو، لگتا ہے جیسے بالکل مخالف سمت چل رہے ہو۔ اور مستجاب دیکھو اپنا حلیہ، کوئی لگ رہا ہے کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے مجھے تم پر۔ ربیہ منہ بنا کر غصے سے بولی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ آپی کسی ضروری کام سے ہی نکلا ہوا تھا۔ عدن کھانا چھوڑ کر اٹھ چکا تھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ اب کہ اس نے عدن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب پھر آپ کا لیکچر شروع ہو جائے گا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ کچھ دو راتوں کے رت جگے تھے اور مستجاب نے جس طرح سے کھانا دیا تھا، اوپر سے آپی کی جھاڑ، وہ ہاتھ چھوڑواتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہیں اسے کیا ہوا؟ مانا کہ میرا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ اب وہ مستجاب کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ بات سنو، اپنا حلیہ درست کرو، ایسا ہوتا ہے نئی نویلی دلہنوں کا حال۔ ربیہ نے غصے سے کہا۔ آپی آپ اپنے بھائی کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہیں؟ مستجاب یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سر، ملک دلاور کی بھتیجی سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی ہی اچھی لڑکی ہے۔ جائشہ اس وقت ہمدانی کے آفس میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمدانی پر سوچ انداز میں بولا۔ جی سر، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، کیونکہ وہ لڑکی اس گاؤں کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ اس کی پورے آفس میں ہمدانی کے ساتھ بہت لگتی تھی۔ وہ زیادہ تر باتیں اجاز ہمدانی سے ڈسکس کرتی تھی۔ ایک دم سے اس کا فون بجا
تو رضا بخاری کا نمبر دیکھ کر وہ چونک گئی۔ جائشہ، حنان آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے گھر آ سکتی ہیں؟ رضا نے ریکویسٹ والے انداز میں کہا۔ سر میں ابھی پہنچتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جائشہ اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر رضا کے گھر پہنچ گئی۔ حنان نے جائشہ کو آتے دیکھا تو بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ آنی، آپ آتی کیوں نہیں؟ وہ منہ پھلا کر بولا تو جائشہ نے اسے گود میں اٹھا کر بہت سارا پیار کیا۔ میرے بچے، کل میں بہت زیادہ بزی تھی، اس لیے تم سے ملنے نہیں آ سکی، لیکن اب آپ کی آنی آپ سے روز ملنے آیا کرے گی۔ جائشہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے، اتنے دنوں سے مما بھی نہیں آ رہی اور آپ بھی نہیں آئی تو میں ڈر گیا تھا کہ آپ بھی مما کی طرح آنا ہی نہ چھوڑ دیں، وہ معصومیت سے بولا تو جائشہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ پیچھے کھڑا رضا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ مما تو اللہ کے پاس ہے نا، وہ اب نہیں آئیں گی، البتہ میں اپنے بیٹے سے روز ملنے آؤں گی۔ اب بھی آپ کی آنی کان پکڑ کر آپ سے سوری کرتی ہے، جائشہ اپنے کان پکڑتے ہوئے بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ آپ کو پتا ہے کہ میری مما کیوں نہیں آتی؟ پھر اس کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اب جائشہ کو پتا تھا وہ 2-3 گھنٹوں تک اس کے ساتھ بزی ہونے والی ہے۔ مس جائشہ، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اپنے کئی امپورٹنٹ کام چھوڑ کر آنا پڑا۔ اتنا مضبوط انسان اس وقت بے بس نظر آ رہا تھا۔ سر، کوئی بھی کام حنان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ڈونٹ وری، آپ آفس جائیں، میں ٹھہر کے آ جاؤں گی، وہ یہ کہہ کر حنان کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی اور رضا بخاری چپ کر کے گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی آفس کی طرف لے چلو، ڈرائیور کو کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ آخر کب تک چلے گا یہ سب؟ کیسے میں تنہا فیس کروں گا یہ سب رانیہ تمہارے بغیر؟ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، لیکن اپنا درد اب وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اب اسے مضبوط ہونا تھا اپنے حنان کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، جو اس کے لیے ہمہ وقت پریشان رہتے تھے۔ سکون و ضبط کی سب کوششیں بیکار جاتی ہیں، نظر آتے ہو ایک لمحہ تو پہروں دل دھڑکتا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو ایک ناگوار سی بو نے آ گھیرا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ گیلری میں کھڑا سگریٹ کے شگل فرما رہا تھا۔ تم اسموکنگ کیوں کر رہے ہو؟ وہ عدن کو دیکھ کر ناگواری سے بولی تو اس نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کا ایک گہرا کش لگایا اور دھواں فضا میں چھوڑا، جبکہ اس نے ناگواری سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں تمہاری کسی بھی فضول بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے شغل میں مصروف ہو گیا تو اسے عدن پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لی۔ اس گستاخی پر عدن کی آنکھوں میں استجاب ابھرا، پھر کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں چمکنے لگیں تو اس نے مستجاب کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ششدر ہی تو رہ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اس کی گرفت میں غرائی تھی۔ اب بیویوں والے انداز اپناؤ گی تو میں بھی شوہر بننے کی کوشش کروں گا میری جان۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ گھٹیا انسان، اپنے وعدے سے مکر رہے ہو؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول سکی۔ سارے وعدے اور حدیں بس میرے لیے ہیں؟ کیا تم کسی بات کی پابند نہیں ہو؟ وہ ایک ہاتھ سے اپنی مضبوطی سے تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے عدن کو ایسا لگا
کہ وہ ان آنکھوں میں سب کچھ ہار دے گا، سب عہد و پیمان بھول جائے گا۔ اسی پل اس نے مستجاب کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا اور خود بیڈ کی طرف بڑھا۔ جنگلی انسان ہر وقت دھمکاتا رہتا ہے۔ مستجاب کو ہوش آیا تو وہ بلند آواز میں بڑبڑانے لگی۔ وہ جو سونے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ پر زیر لب مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ سارا غصہ اس کی آنکھوں کے خوف کی دلکشی نے ہوا کر دیا تھا۔ اب مجھے کبھی ایسے ڈکٹیٹ مت کرنا، اس لیے میں بھی جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کرو، اور اپنے اوپر کمفرٹ لیتے ہوئے بولا، کیونکہ اب وہ سونا چاہتا تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ سو نہیں سکا تھا۔ زر خرید نہیں ہوں تمہاری، اب زیادہ دھمکیاں دی تو میں جا کر دادا جان کو بتا دوں گی۔ اس نے بھی دھمکی دی تو وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اگر دادا جان کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی آنکھیں اس کے جھنجھلائے ہوئے چہرے پر ٹکاتے ہوئے بولا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہتی ہوئی چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ حنان آج بہت ضدی ہو گیا تھا۔ آفس کا ٹائم تو اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ جائشہ کو اپنے گھر نہیں جانے دے رہا تھا۔ اس کو کچھ بے یقینی سی تھی کہ ماں چلی گئی ہے، اب یہ بھی چلی جائے گی تو وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اماں کو اس نے انفارم کر دیا تھا کہ وہ آج ذرا لیٹ آئے گی۔ رضا بخاری گھر پہنچا تو وہ اس کو سلا رہی تھی، اور وہ اندر ہی اندر اس بات کو لے کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ حنان کو کیسے ڈیل کرے، کیونکہ وہ اس کی ماں سے بھی نہیں سنبھل رہا تھا۔ اور اس کو سلا کر کمرے سے نکلی تو رضا بخاری شاید اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جائشہ، میں تم سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ رضا بہت شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ سر پلیز ایسا کہہ کر آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ رضا بخاری کا ایسا کہنے پر اسے حقیقت میں دکھ ہوا تھا۔ سر، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جائشہ رضا بخاری کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جی ضرور۔ رضا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ سوال تھا یا کوئی بم تھا جو وہ رضا بخاری کے سر پر پھوڑ چکی تھی؟ جائشہ، آر یو ان یور سینسز؟ رضا بخاری نے بے یقینی سے سر پھری لڑکی کو دیکھا، جو کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ سر سمپل سی بات ہے، میں آپ کو پرپوز کر رہی ہوں، وہ پر اعتماد طریقے سے بولی۔ رضا کے دل میں اضطراب کے جکڑ چلنے لگے۔ جائشہ، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس طرح کی بات کر کے تم میری نظروں میں اپنی حیثیت گرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ رضا کا لہجہ پتھریلا ہو گیا۔ سر، اس میں حیثیت سے گرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور پاکیزگی دیکھتے ہوئے انہیں شادی کی پیشکش نہیں کی تھی؟ حالانکہ وہ اپنے وقت کی پاکیزہ اور طاہرہ مشہور تھی۔ جب عورت ہونے کی حیثیت نے ایک مرد کو پرپوز کرنے میں ان کی حیثیت میں کمی نہیں آئی، تو میں بھی ان کی سنت پر ہی عمل کر رہی ہوں۔ ایک انسان کا کردار اور شرافت دے کر اس کو شادی کی پیشکش کر رہی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اتنی پر اعتماد جائشہ علی ہی ہو سکتی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ میں رانیہ کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اور میں تمہاری بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ میری زندگی میں زیادہ لڑکیاں نہیں آئیں جائشہ، رانیہ تو میری زندگی تھی، اور تمہیں دیکھ کر مجھے لڑکیوں پر فخر ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے معاشرے میں تم جیسی مضبوط کردار کی لڑکی ہوگی تو ہمارا معاشرہ بہت ترقی کرے گا۔ لیکن یہ بات کر کے تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ رضا بخاری ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ سر، پتہ ہے
آپ بھی میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں. مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اور آپ سے بڑھ کر آپ کے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. اگر میری آپ سے شادی ہو جائے گی تو کم سے کم آپ کے بیٹے کو تو دیکھ بھال کر سکوں گی. جائشہ نے اسے قائل کرنا چاہا. جائشہ تم ناممکن بات کیوں زور دے رہی ہو؟ رضا بخاری دکھ سے بولا. سر، میں نہیں کہتی کہ میں آپ سے اس ٹائپ کی محبت کرتی ہوں جو آج کل کی لڑکیاں لڑکوں سے کرتی ہیں. میری محبت میں عقیدت شامل ہے جس کو آپ چاہ کر بھی کسی پیمانے میں ناپ نہیں سکتے. میں جائشہ علی اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں آپ کی تکلیف سے بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں اور آپ کے بیٹے کی تکلیف مجھے دوہری اذیت میں مبتلا کرتی ہے. پلیز سر، میرے لیے نہیں، نہ اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے میرے پرپوزل پر غور ضرور کیجیے گا. جائشہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولی. جائشہ، فرض کرو اگر میں تم سے شادی کر بھی لوں تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ محبت، نہ توجہ، نہ کچھ اور. تم جوان ہو، خوبصورت ہو، دن بدن ایک زبردست سیلیبریٹی بنتی جا رہی ہو. تمہیں کبھی بھی رشتوں کی کمی نہیں ہوگی. کوئی بھی انسان تمہارا ہاتھ تھام کر فخر محسوس کرے گا. میرے پاس تمہیں نارسائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. رضا بخاری نے مدلل انداز میں اسے سمجھانا چاہا تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری. سر، اتنے انسانوں میں ایک ہی انسان ایسا ہے جس کے چہرے پر تکلیف کی ایک جنبش مجھے کرب میں مبتلا کر دیتی ہے، اور جائشہ علی کے لیے وہ انسان صرف رضا بخاری ہے اور کوئی بھی نہیں. جائشہ ٹھوس انداز میں بولی تو رضا بخاری اس کے واضح اظہار پر ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گیا. رضا بخاری کو ایسا لگا کہ کوئی بھی انسان اس لڑکی سے باتوں میں نہیں جیت سکتا. میں بالکل خالی ہوں جائشہ، وہ شکست خور لہجے میں بولا. سر، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کے قریب آ کر بولی. جائشہ، اگر تم میرے ساتھ مزید کام کرنا چاہتی ہو تو اس ٹاپک پر مجھ سے دوبارہ بات کبھی مت کرنا. رضا کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی در آئی تو وہ چپ کر گئی. وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی کیفیت پر حیران کھڑی رہی. دل انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اپنے جذبوں کی ناقدری پر آنکھوں میں نمی آ گئی. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رضا بخاری کو اس نے پرپوز کر کے صحیح کیا یا غلط. اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا. اب شاید وہ چاہ کر بھی اس پیارے سے انسان کو راضی کیسے کر سکتی تھی. یا اللہ، تو ہی دلوں میں ایسے جذبات ڈالتا ہے. اگر میرے جذبات میرے دل میں ڈالے ہیں تو اس انسان کو میری منزل قرار دے. وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی جبکہ وہ رات رضا بخاری پر بہت بھاری تھی. ساری رات وہ سو نہیں سکا تھا. اسے رہ رہ کر جائشہ پر غصہ آ رہا تھا. بالکل بے وقوف لڑکی ہے. ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ اپنے لیے تلاش کر سکتی ہے. مجھ جیسے خالی انسان سے اسے کیا ملے گا؟ وہ قرب سے ساری رات یہی سوچتا رہا. کافی دنوں بعد صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے تھے سوائے دلاور کے. وہ کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر گیا تھا. حسام بھی اپنی بیوی رخسار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. عدن بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا. تھوڑی دیر بعد مستجاب بھی تیار ہو کر ٹیبل پر آئی. ملک اللہ داد سب کو اکٹھا بیٹھے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. مستجاب کو دیکھ کر راشدہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے جو ملک اللہ داد کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکے. رخسار بیٹی، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بلا جھجک اپنے نانا کو بتانا. انہوں نے اپنی نواسی اور حسام کی بیوی رخسار کو دیکھتے ہوئے کہا. دادا جان، میں اسے کیوں تکلیف دوں گا؟ حسام نے رخسار کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. راشدہ بیٹا، کبھی تو اپنا منہ سیدھا کر لیا کرو.
مالک اللہ داد اب اپنی بہو کی طرف متوجہ تھے۔ اس بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ مستجاب کے لبوں کو چھو گئی، جس پر رشتہ نے ایک زبردست گھوری اس پر ڈالی۔ میں نے منہ سیدھا کرنے کا بولا ہے، مزید بگاڑنے کا نہیں، ملک اللہ داد نے کہا تو عدن بھی اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ ابا جان آپ تو ویسے ہی ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ بھی راشدہ تھی، اپنے نام کی ایک تھی، مجال ہے جو سسر کی کبھی کسی بات کا اثر لیا ہو۔ تمہارے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے، کسی بھی بات کا مجال ہے جو تم پر اثر ہو؟ وہ تعصب سے گردن ہلا کر بولے تو ساتھ ہی اپنی نواسی اور پوتی کو دیکھنے لگے۔ ایک تو چمک رہی تھی اور دوسری سادگی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ربیہ کدھر ہے؟ ملک اللہ تعالی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ صاحب جی، ان کی رات کو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سو رہی ہیں، رانی نے بتایا تو مستجاب کو ایک دم گہرے ملال نے آ گھیرا۔ رات کو ربیہ سے وہ بہت بدتمیز طریقے سے بولی تھی، تو وہ ناشتہ کر کے اٹھی تو ملک اللہ داد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادا جان، میں ذرا آپی کے کمرے میں انہیں دیکھنے جا رہی ہوں۔ وہ دادا کو دیکھتے ہوئے بولی تو عدن کو بھی خیال آیا کہ اس نے بھی رات کو اپنی بہن کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپنایا تھا۔ وہ بھی آرام کر رہی ہے، اس کے آرام میں خلل نہ ڈالنا۔ راشدہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا تو وہ چپ کر کے کمرے میں اپنا بیگ لینے چلی گئی۔ عدن اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ ہاسپٹل ضرور جائے گی۔ بیٹا، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، کچھ دنوں گھوم پھر لو۔ وہ شہر چلا جاتا ہے، تم ہسپتال چلی جاتی ہو، کیسے میاں بیوی ہو؟ اور مستجاب، تم ذرا اپنا حلیہ دیکھو، ایسی ہوتی ہے نویلی دھونے۔ آج ملک اللہ داد صاحب سب کی باری باری کلاس لگا رہے تھے۔ مستجاب، آپ ہمیشہ سے ہی ایسے رہتی ہیں، یہ شادی کے بعد ہی اتنی سادہ ہوئی ہیں۔ رخسار نے یہ کہتے ہوئے اس کی گہری نگاہوں سے جائزہ لیا۔ دو آنکھیں تھی جو مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھی، سادگی میں بھی بے اختیار کرتی ہی رہتی ہے، جب سجتی ہے تو دل پاگل ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی سوچ پر خود بھی حیران ہوا، دل کو سختی سے ڈپٹا۔ بھابھی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ بھی من من کے زیور پہن کر ہسپتال میں مریضوں کو چیک کرے؟ عدن نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی تھی، جس پر رخسار اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ چلیں، یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے گاڑی درخت کے نیچے جھٹکے سے روک دی تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ گردن گھما کر اس کا بڑی گہری نظروں سے جائزہ لیا، جس پر وہ خاصی بدمزہ ہوئی تھی۔ کیا ہے اب، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا یہ کنگن مت اتارنا، پھر کیوں اتارے؟ لہجے میں ہلکا سا غصہ لیے اس نے سوال کیا۔ میرے بازوؤں پر الرجی ہو جاتی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اگر سارے نہیں پہن سکتی تو صرف دو پہن لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پاکٹ سے کنگن نکالے، آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی کلائی واقعی جگہ جگہ سے سرخ ہوئی تھی، لیکن وہ اس بات کو اگنور کر کے اس کی کلائی میں کنگن پہنانے لگا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن عدن نے اسے آنکھیں دکھائیں جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ گھر جا کر دو اتار دینا، ابھی یہ پہن لو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ میں نے سمجھایا تھا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا نئی نویلی دلہن والا حلیہ اپناؤ، ہر ایک کو کیوں تنقید کا موقع دے رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں پاگل ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ برہمی سے بولا۔ اگر میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی تو تم میرے معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو، وہ ناگواری سے بولی۔ اپنی رات کی گئی عزت افزائی کی یاد آ گئی۔ اچھا، یہ رات کا ری ایکشن ہے،
عدن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اگر تمہیں میرے دل کی خواہشوں کا پتہ چل جائے تو تم کیا کرو، جو ہر وقت تمہیں دیکھنا کا مطلب نہیں رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے خیال سے دور نہیں ہوتا۔ یا شٹ! یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ مستجاب کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا ہاسپٹل آ گیا، وہ روڈ طریقے سے بولا تو اس کی پریشانی شکنوں سے ابھر گئی۔ اب گھور کیا رہی ہو، جلدی اترو۔ اب کے لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ جنگلی انسان! یہ کہتے ہوئے باہر نکلی اور گاڑی کا دروازہ جتنی قوت سے بند کر سکتی تھی اتنا زور لگا دیا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرنے کی آواز عدن حیدر کے کانوں کو جا لگی تھی، جس پر اس نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ بنا دیکھے ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئی۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے، ریسیپشن پر بیٹھا لڑکا میر ارسلان کو روکتا ہی رہ گیا، لیکن وہ جائشہ کے سر پر پہنچ چکا تھا، جس پر جائشہ نے چوکیدار کو آواز دی، جس پر وہ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ آئندہ اگر یہ آدمی ادھر آئے تو اس کو دفتر میں گھسنے مت دینا۔ اس نے میر ارسلان کی طرف غصے سے دیکھا۔ جی میڈم، میں نے بہت روکا تھا، لیکن یہ کہتے کہ تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں کون ہوں؟ چوکیدار بے بسی سے بولا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ جائشہ چوکیدار کو بھیج کر میر ارسلان کی طرف متوجہ ہوئی، جو بھرپور نظروں سے اس کا خوبصورت چہرے کے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم جیسا لوفر انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس نے غصے سے کہا۔ میڈم، میں نے کیا لوفر پن آپ سے کر دیا؟ چلو، اگر آپ لوفر کہتی ہیں تو یہ خطاب بھی منظور ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کرسی پر ٹانگ جماتے ہوئے بیٹھ گیا تو جائشہ کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ پٹائی کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو کر دو میری جان، تمہارے لیے تو کچھ بھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو جائشہ نے اس پر تھپڑ مارنا چاہا تو میر ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ بدتمیز انسان، میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ حشر تو تم میرا پہلے ہی کر چکی ہو، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، جو بات کرنے آیا ہوں وہ تو تم بھلا ہی رہی ہو۔ اچھا پہلے ایک کپ چائے تو منگواؤ، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے ان کی بہت دوستی ہو۔ جو بکواس کرنی ہے کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے گھرائی۔ جو بات کرنے آیا ہوں وہ بکواس نہیں ہے، میں سیریس ہوں جائشہ، مذاق نہیں کر رہا۔ مانا کہ میرا امیج بہت خراب ہے تمہاری نظروں میں، لیکن تم پہلے آزما لو پھر ہاں کہنا۔ میر ارسلان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، بنو گی میری ڈریم گرل فرینڈ؟ ارسلان نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے کے کئی رنگ بدلے، پھر آخر میں وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی تو میر ارسلان خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہے جو تم ایسے ہنس رہی ہو؟ وہ منہ بنا کر بولا تو اس کی ہنسی میں کمی واقع ہوئی۔ کیا سارے شہر کی لڑکیاں مر گئی ہیں جو میر ارسلان مجھے پرپوز کر رہا ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سارا شہر کیا، پوری دنیا کی لڑکیوں میں سے اب کوئی بھی لڑکی میر ارسلان کو اچھی نہیں لگتی سوائے ایک لڑکی کے، میر ارسلان نے بھاری لہجے میں کہا۔ جائشہ کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ سارے جہاں کی لڑکیوں سے افیئرز چلا چلا کے اب مجھ پر بس نہیں چلا تو شادی کی آفر کر دی؟ وہ اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کسی بھی صورت نہیں کروں گی۔ واو امیزنگ مسٹر، کیا کہنے آپ کی ذہانت کے۔ اب کہ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے اور میر ارسلان کو ایسے لگا
کہ وہ ان شراروں میں جل کر خستر ہو جائے گا۔ یہ حربے کہیں اور جا کے آزماؤ۔ جائشہ کو تم جیسے مردوں سے سخت نفرت ہے جو گلی گلی منڈلاتے ہیں۔ چلے جاؤ مسٹر ارسلان یہاں سے، اور اب دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ دانت پیس کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ تو ایک پل میں میر ارسلان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ جیشا میں تمہارے ساتھ بالکل سنسیئر ہوں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ انداز میں بے بسی تھی کہ وہ کیسے اس لڑکی کو اپنے خلوص کا یقین دلائے۔ لیکن میں تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کیبن سے نکلی تو دوسری طرف سے آتے رضا بخاری سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، جس پر رضا نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ جب میر ارسلان کو اس کے کیبن سے باہر نکلتے دیکھا تو الجھن کا شکار ہو گیا۔ کیسے ہیں رضا صاحبہ؟ میر ارسلان اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں میں، آپ ادھر کیسے؟ رضا نے حیرت سے سوال کیا تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ میر ارسلان کے چہرے پر ابھری۔ ایک ضروری کام سے آیا تھا، وہ یہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھا، اور رضا کے پیچھے آتے ہوئے ہمدانی کو پتہ چل گیا کہ وہ کس ضروری کام سے آیا ہے۔ وہ ہسپتال سے جب لوٹی تو سب سے پہلے فریش ہو کر ربیہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ اس وقت بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر منہ بنایا تو ایک مسکراہٹ مستجاب کے لبوں کو چھو گئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ کیا ہوا ہے آپی؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماما، آپ آنٹی سے ناراض ہیں؟ ارحم معصومیت سے بولا تو مستجاب اسے پیار کرنے لگی۔ ہاں، آپ کی مما نا مجھ سے ناراض ہیں، تو آپ اپنی مما سے بولو کہ آنٹی سے راضی ہو جائیں۔ مستجاب کن اکھیوں سے ربیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں ناراض ہوں تم سے، بھئی ایک بات کی حد ہوتی ہے۔ ایک بات تمہیں کتنی دفعہ سمجھا لو لیکن تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ربیہ نے اپنی مزید ناراضگی جتائی۔ اور اب میں کیسے اپنی بہن کو راضی کر سکتی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ربیہ کو لگا کہ وہ اس سے کبھی ناراض ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک شرط پر میں راضی ہوں گی، وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ آپ کی ہر شرط مجھے منظور ہے، مستجاب نے اپنے گیلوں بالوں پر انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ یہ جو حلیہ بنائے پھرتی ہو نا، حویلی کی ملازمہ ہی کیا کہتی ہوں گی؟ اس لڑکی کو شادی کی کوئی بھی خوشی نہیں۔ اپنے انداز اور اتوار بدلو مستجاب، مانا کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن اب اتنی بھی کیا لاپرواہی؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ آپ بھی مجھ سے ہیوی ڈریس نہیں پہنے جاتے۔ اس نے اپنی پرابلم بتائی۔ میں نے کب کہا تم ہیوی ڈریسز پہنو؟ ہلکے ڈریسز پہن لو، تمہارے کان بھی خالی ہیں، گلا بھی خالی ہے، اور یہ بس تم نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی شاید دادا نے زبردستی پہنائے ہوئے ہوں گے۔ وہ ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے آپی، اب کوشش کروں گی، اب تو مان جائیں۔ وہ نرمی سے بولی تو ربیہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتی مستجاب، بس وقتی غصہ تھا جو تم نے ٹھیک کر دیا، وہ پیار سے بولی تو مستجاب کے چہرے سے خوشی پھوٹ پڑی۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن عدن ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ مستجاب تو مزے سے صوفے پر سو گئی۔ رات کے 1 بجے عدن اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ بے ترتیب سی صوفے پر سوئی ہوئی تھی، ایک بازو سینے پر جبکہ دوسرا بازو صوفے سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ کئی لمحوں تک عدن اس کو دیکھتا رہا، پھر اپنی بے اختیاری کو کوستے ہوئے چینج کرنے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ کچھ سوچتا ہوا وہ اس کے قریب آیا تو اس کا جو بازو نیچے لٹک رہا تھا اس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا۔
بالوں کے کچھ لٹیں چہرے پر پھیل گئی، اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ اپنے جذباتوں پر بند باندھتا ہوا سونے کے لیے بیڈ پر کی طرف بڑھا۔ جب سے مستجاب اس کی زندگی میں آئی تھی تو اس کی روٹین ہی بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جو صبح صبح نماز ادا کرنے کے بعد ورزش کرتا تھا، اب ان رت جگہوں سے اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلتی تھی۔ آج بھی کمرے میں کھٹر پٹر کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال سنوار رہی تھی، ہلکے سے کڑھائی والے براؤن کلر کے سوٹ میں وہ جچ رہی تھی۔ شاید کل والی کلاس کا اثر تھا کہ لبوں پر لپسٹک بھی موجود تھی اور کانوں میں ٹاپس بھی پہن رہی تھی۔ گہری نگاہوں کے ارتکاز کا اثر تھا کہ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مستجاب کے چہرے پر ایک ناگوار تاثر ابھرا۔ اگر صبح نماز کے لیے اٹھ گئی تھی تو مجھے بھی اٹھا دینا تھا، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اپنی بے اختیاری پر قابو پا چکا تھا۔ مجھے کیا پتا تم رات کو کب آئے تھے یا تمہیں کتنی دیر تک سونا ہے؟ وہ دوسرے کان میں ٹاپس پہن کر اپنا تنقیدی جائزہ لے کر شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ آئندہ اگر میں نہ اٹھا تو مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا۔ اسے پتا تھا کہ مستجاب بھی باقاعدگی سے نماز ادا کرتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے کمرے سے نکلنے لگا تو وہ بیگ اٹھا کر کمرے سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاسپٹل، اور کہاں؟ اسے زہر لگ رہے تھے اس کے سوال جواب۔ ٹھیک ہے تو میرے لیے ناشتہ لگواؤ، میں 10 منٹ میں نیچے آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا وہ واش روم میں گھس گیا تو اس کے حکم پر پیچ و تاب کھاتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ جبکہ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ جا چکی تھی۔ وہ بغیر ناشتہ کی اپنی گاڑی کی طرف غصے سے بڑھا۔ ابھی وہ ہاسپٹل جا کر بیٹھی ہی تھی کہ وہ بھی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ قہر برساتی نظروں سے اس کی طرف بڑھا۔ جب میں کہہ رہا تھا کہ میں نیچے آ رہا ہوں، پھر کیوں آئی؟ اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ وہ اس کی کرسی کے دونوں طرف مضبوطی سے ہاتھ رکھے ہوئے بولا تو اس کے کلون کی مہک اس کے حواس مختل کرنے لگی۔ اگر میں آ گئی ہوں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ ہاسپٹل ہے، تمہارا کمرہ نہیں۔ وہ غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی۔ عدن اپنے غصے پر قابو کھونے لگا۔ کام کرنے والا لڑکا کمرے میں آنے لگا تو عدن نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا، جس پر وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عدن؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ابھی تو میں نے کوئی بدتمیزی کی ہی نہیں ہے مسز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی کلائی تھام لی تو چھڑوانے لگی تو گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ عدن، یو آر ہرٹنگ می۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ نہ سمجھا دو کہ میری بات رد کرنے کی کچھ تو سزا ملے گی۔ وہ اس کے چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی مضبوط گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ چہرہ اونچا کر کے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے مس کیا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آئندہ میری بات کو اہمیت دو گی یا نہیں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ دوں گی، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے بولی تو ایک ایک خوبصورت مسکراہٹ عدن حیدر کے لبوں کو چھو گئی جو اس کو زہر لگی۔ امید ہے کہ تم آئندہ ایسا خوبصورت موقع نہیں دو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سوچنے لگ گئی کہ یہ انسان کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا تم اس طرح مجھ سے اپنی ہر ناجائز بات منواؤ گے؟ تم اول درجے کے بلیک میلر ہو۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ اچھا،
میں نے تو یہ بولا تھا کہ تم میرے لیے ناشتہ لگواؤ، اس میں ناجائز بات کہاں سے آ گئی؟ وہ پرسکون طریقے سے بولا۔ میرے قریب آنے کے بہانے تلاش کرتے ہو تم؟ اس پر عدن حیدر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مجھے تمہارے قریب آنے کے لیے کسی بھی بہانے کی ضرورت نہیں ہے مسز، جب چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں، اور جہاں تک بہانہ بنانے کی بات ہے تو تم مجھے ایسا موقع ہی نہ دیا کرو۔ امید ہے آئندہ احتیاط کرو گی۔ وہ دل جلانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو وہ یک ٹک اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو غصے کے بغیر بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن دوسرے ہی پل اس کو اس کی دھونس یاد آئی تو وہ زہر لگنے لگا۔ تمہارا وعدہ کہاں گیا؟ وہ اس کو کچھ یاد دلاتے ہوئے بولی۔ جہاں تک وعدے کی بات ہے تو میں نے خیانت نہیں کی، اپنے وعدے کی پادش میں بہت چھوٹ دے رکھی ہے تمہیں۔ وہ معنی خیز نظر اس پر ڈال کر بولا۔ اچھا اب جاؤ یہاں سے، کچھ کام کرنا ہے، باہر مریض بھی آ چکے ہیں اور تم یہاں پر بیٹھا میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ وہ غصے سے بولی۔ اگر نہ جاؤں تو؟ وہ ٹیبل پر اپنی دونوں ٹانگیں پسارتے ہوئے بولا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ عدن حیدر کو یہ منظر لطف دے رہا تھا، کچھ بے قراریوں کو قرار ملا تھا۔ عدن پلیز جاؤ یہاں سے۔ اب وہ اس کے قریب آ کر منت بھرے انداز میں بولی تو عدن کا دل کیا اس کے اس انداز پر دونوں جہاں وار تھے، ایک دم کھل کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کنگن والی کلائی ہونٹوں سے لگائی تو وہ اس کی گستاخیوں کو اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ وہ کیوں اس کی بات رد کر کے ہاسپٹل آئی۔ ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر باہر کی طرف قدم بڑھا دی تو وہ لڑکا دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آئندہ جب میں آؤں تو مجھے ایسے دروازے پر نظر مت آنا۔ وہ اس لڑکے پر نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ مستجاب تم ایک دلدل میں قدم رکھ چکی ہو، یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کلائی کو دیکھا جہاں پر ابھی بھی اس کا جلتا ہوا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ملک دلاور، جو کہ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، ابھی وزیر اعلیٰ کے ہمشیر بھی رہ چکے ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جائشہ کی آواز پر ملک دلاور نے غصے سے پورے عملے کو گھورا۔ سر پرویز صاحب کی گاڑی رستے میں خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ پہنچ نہیں سکے، اسی لیے جائشہ ہی آپ کا انٹرویو لیں گی۔ ہمدانی نے ملک دلاور کا غصہ کم کرنا چاہا، جس پر وہ صرف اس کو دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ لائیو پروگرام جا رہا تھا اور وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سر، پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریباً سبھی سیاستدان ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں، آپ کے ساتھ میرا پہلا انٹرویو ہے۔ جائشہ تیز تیز بولتے ہوئے ملک دلاور سے مخاطب تھی، جس پر وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پہلے سوالات تو بالکل نارمل تھے، جن کا جواب ملک دلاور نے بڑے پر اعتماد طریقے سے دیا۔ سر، میں آپ کے گاؤں کا دورہ کر چکی ہوں، بہت سارے مسائل بکھرے پڑے ہیں، لیکن ایک اچھی بات جو میں نے دیکھی ہے وہ آپ کی بھتیجی ہے۔ وہ اس کے گاؤں کے صحت کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ جائشہ نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ جی ہاں، میری بھتیجی ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے، وہ باہر سے پڑھ کر آئی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنا کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے گاؤں کے ہاسپٹل میں ہم مریضوں کو مفت ادویات دے رہے ہیں۔ دلاور ملک پہلے تو مستجاب کے ذکر پر پریشان ہوا، پھر اس کے کام کو اپنے حق میں اچھا جانتے ہوئے وضاحت دی، جس پر ایک پر اسرار مسکراہٹ جائشہ کے لبوں کو چھو گئی۔ اور اس کو ہاسپٹل کہنا تو زیادتی ہوگی،
کیونکہ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت ہی چھوٹا ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے اچھی لگی، وہ آپ کی بھتیجی کہہ رہی تھی کہ وہ اس گاؤں کے میں بہت بڑا ہاسپٹل بنانا چاہ رہی ہیں۔ کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اس سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ دلاور ملک صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ اندر ہی اندر وہ اس لڑکی کے پیچ و تاب کھا رہا تھا، جو بڑی خوبصورتی سے اسے اس کی باتوں میں پھنسا رہی تھی۔ کب تک آپ ہاسپٹل کا کام شروع کر رہے ہیں؟ یہ سوال اسے تھپڑ کی طرح لگا۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہم جلد ہی کام شروع کریں گے۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ جلدی کا مطلب آج، یا ایک دو ماہ بعد، یا سال بعد؟ جیشا نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ لائیو پروگرام میں ہی اس نے ایک زبردست قسم کی گھوری جائشہ پر ڈالی۔ سر، پہلے بھی آپ نے کئی منصوبوں کا اعلان کیا، لیکن کوئی بھی ان میں پورا نہ ہو سکا۔ اس لیے میں پوچھ رہی ہوں، یہ بھی پہلے منصوبوں کی طرح ہوگا یا اس پر عمل ہوگا؟ جائشہ اپنی فارم میں آ چکی تھی اور ہمدانی زیر لب مسکرا رہا تھا، جبکہ رضا بخاری ٹی وی پر بیٹھ کر یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا اور جائشہ کو اس کی بہادری پر دل ہی دل میں داد دے رہا تھا۔ ایک تو جو آپ اینکر لوگ ہیں نا، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ادھر منہ سے بات نکالیں اور ادھر پوری ہو جائے، دلاور ملک نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ تو ایک طنزیہ مسکراہٹ جائشہ کے لبوں کو چھو گئی۔ سر، کاغذات نامزدگی میں آپ نے ایک ہی شادی لکھوائی ہے، جبکہ میرے مطابق آپ نے 3 شادیاں کی ہیں۔ وہ دلاور ملک کے سر پر بم پھوڑ چکی تھی، بڑے آرام سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دلاور ملک کا دل کیا اس لڑکی کو وہاں پر ہی بیٹھے بیٹھے قتل کر دے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ایسی غلط خبریں کہاں سے ملتی ہیں۔ آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی کی بھی عزت اتار سکتی ہیں، وہ اب غصے سے بولا۔ سر، آپ کی دونوں خفیہ شادیوں کے ثبوت میرے پاس ہیں۔ اس پر پر اعتماد لہجے پر دلاور ملک کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مس جائشہ، مجھے لگتا ہے آپ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں، اس لیے آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلا کر بے عزت کرنے پر تلی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ملک دلاور لائیو پروگرام سے اٹھ گیا تھا۔ جائشہ کے پروگرام کی ریٹنگ آسمان کو چھونے لگی۔ ملک دلاور غصے سے دھاڑتا ہوا چینل کے آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ کچھ سوچتے ہوئے جائشہ کی آنکھیں نمی چھلکنے کو تیار تھیں، جس کو وہ چھپانے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ گھر میں فردوس بیگم کو وہ نیند کی گولی دے آئی تھی تاکہ وہ اس کا پروگرام نہ دیکھ سکے۔ ہمدانی اپنے آفس میں بیٹھا حیران ہو رہا تھا، اس طرح کی معلومات جائشہ نے کہاں سے حاصل کی ہیں۔ کافی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو ہمدانی کو اپنے کیبن میں بیٹھے پایا۔ کیا ہوا جائشہ، تم رو رہی تھی؟ اس نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، کچھ نہیں، بس گھر جانا چاہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ جائشہ، آر یو اوکے؟ ہمدانی نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ سر، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کیبن سے باہر نکل گئی۔ پورے میڈیا میں دلاور ملک کی 3 شادیوں کی خبریں گردش کر رہی تھیں، جبکہ مستجاب نے یوٹیوب پر ریکارڈ پروگرام دیکھا تو اس لڑکی کی ہمت اور بہادری کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ یاد آنے پر اپنے بیگ سے جائشہ کا کارڈ نکالا اور موبائل پر اس کا نمبر ملانے لگی۔ اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ میر اور سلان نے بھی اس کے پروگرام کے کلپس دیکھ لیے تھے۔ اس نے بھی جائشہ کا نمبر ملایا جو ہنوز بن جا رہا تھا۔ رضا بخاری اور ہمدانی بھی اس کا نمبر ملا رہے تھے، لیکن بن جا رہا تھا، جس پر رضا بخاری کو ایک پریشانی نے آ گھیرا۔ اس نے وہاں کے چوکیدار کو فون کیا، جس پر اس نے بتایا کہ جائشہ اب کی گھر آ چکی ہے۔ رضا بخاری کچھ سوچتا ہوا حنان کو لے کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 2-3 دفعہ بیل دینے پر جائشہ نے دروازہ کھولا تو وہاں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔
شاید رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر رضا بخاری کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا ہوا جائشہ؟ رضا بخاری نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ آئے نا اندر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رستہ چھوڑا۔ رضا بخاری کے پیچھے سے نکل کر ایک دم حنان نے آ کر اسے پکڑا۔ اس پر وہ خوشی سے چیخنے لگی۔ میرا بچہ مجھ سے ملنے آیا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر ساری پریشانی بھول گئی۔ تھینک یو سر، جو آپ حنان کو ادھر لے آئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ حنان کو پیار کرنے لگی۔ آج آپ مجھ سے ملنے نہیں آئی نا؟ آنی تو پھر میں آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جائشہ کے سینے سے لگ گیا۔ سر میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو رضا بخاری نے اسے منع کر دیا۔ جائشہ مجھے لگتا ہے جیسے تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو۔ کیا پریشانی ہے؟ تم شیئر کر سکتی ہو۔ رضا بخاری نے اس کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس مہرباں کو دیکھ کر سب بھولنے لگی۔ سر جب آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو سب کچھ شیئر کروں گی، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ تو رضا بخاری بہت غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے تو یہ لگا تھا کہ اس کے واضح انکار کے بعد جائشہ بھی اس موضوع پر کوئی بھی بات نہیں کرے گی، لیکن شاید یہ اس کی بھول تھی۔ وہ اپنے ارادوں میں مصمم لگ رہی تھی۔ رضا بخاری ایک دم غصے سے اٹھا اور زبردستی حنان کو لے کر باہر کی طرف نکلتا چلا گیا، اور پیچھے وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو گھورنے لگی۔ پتہ نہیں یہ انسان اس کی قسمت میں ہے یا نہیں۔ صبح جب وہ آفس کے لیے نکلی تو کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ بلیک کلر کی کرولا اس کی گاڑی کے سامنے آ رکی تو اس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن اچانک اس گاڑی میں سے 5 ہیوکل نما دیو آدمی اسلحے سمیت باہر نکلے اور اس کی گاڑی کی جانب بڑھے۔ باہر نکلو لڑکی، نہیں تو ڈرائیور سمیت اڑا دیں گے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ڈرائیور کو چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، جائشہ نے ہار ماننے والے انداز میں کہا۔ چاروں طرف سے اپنی پسٹل کا رخ اس لڑکی کی طرف موڑو، کیونکہ یہ بہت تیز لڑکی ہے، ان میں سے ایک آدمی نے باقی 4 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مدثر جو اپنی گن سے نکلنے ہی لگا تھا اپنے ہاتھوں کو روک دیا۔ دیکھو تم لوگوں کو مجھ سے مسئلہ ہے، یہ ڈرائیور تو بالکل بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو، جائشہ نے بغیر ڈرے ہوئے کہا۔ تم نے کیا ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ اس ڈرائیور کو چھوڑ کر ہم اپنی موت کو خود دعوت دیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ دوسرے نے جائشہ کے قریب آ کر اس کے منہ پر ایک رومال رکھا، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ کیسے ہو عمیر؟ ٹھیک ہوں، مستجاب عمیر سے کافی دنوں بعد بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس سے شدید ناراض ہے۔ تم تو خوش ہو نا اپنی زندگی سے؟ عمیر کے لہجے کی خشکی نے مستجاب کو پریشان کر دیا۔ دیکھو میری شادی کی بات کو لے کر اس طرح تو نہ کرو میرے ساتھ، تم میرے بہت اچھے کلیگ ہو اور دوست بھی ہو، مستجاب بہت لہاجت سے بولی۔ بولو کیسے میری یاد آ گئی؟ عمیر کا لہجہ ہنوز ویسا ہی تھا۔ عمیر میں یہاں پر ایک ہاسپٹل بنانا چاہ رہی تھی، تو اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ان سلسلے میں تم اگر کسی NGO سے بات کرو تاکہ ہمیں کچھ مالی سپورٹ مل سکے، مستجاب نے وضاحت دی۔ تو عمیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نیک کام میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ تھینک یو عمیر، یو آر سو سویٹ۔ کمرے میں آتے عدن کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئی۔ پتہ نہیں دوسری طرف سے اس نے کیا بات کی کہ وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ عدن کو دیکھ کر اس نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا، جس پر عدن کے اندر جوار بھٹا اٹھنے لگا۔ یہ دل ہے کہ یہ موجود نہ بھی ہو، پھر بھی اس کو سوچتا رہتا ہے۔
اور یہ کتنے آرام سے ایک غیر مرد کے ساتھ گپے لگا رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا اور فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کال بند کر دی۔ عدن، تم مجھے زیادہ تنگ کرنے لگے ہو، وہ غصے سے بولی تو وہ چپ کر گیا۔ وہ آتے ہی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے کھانا لگواؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اس کی بات اگنور کرتا ہوا کپڑے اٹھا کر واش روم چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر نکلا تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ ایک غضبناک نگاہ اس پر ڈال کر وہ اپنی شرٹ پہننے لگا۔ میں نے تمہیں کیا بولا ہے؟ وہ یہ کہتا ہوا اپنے گیلے بالوں کو برش کرنے لگا۔ نوکر نہیں ہوں تمہاری۔ وہ یہ کہہ کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ دوسروں سے کیسے خوش اخلاقی سے گپے لگائی جا رہی تھی، اور میرے ساتھ سیدھے منہ بات تک کرتے ہوئے تمہاری جان جاتی ہے۔ یہ کہہ کر عدن نے غصے سے برش کو ڈریسنگ کے شیشے پر مارا۔ ایک چھناکے سے شیشے کی ایک سائڈ ٹوٹ گئی، جس سے وہ آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھنے لگی۔ پتا ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو اور اوروں سے بہتر سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں تم سب سے بدتر ہو۔ اس نے بھی اسے جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے ہٹتی ہٹتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں دادا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ لی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ یہ کہتے ہوئے عدن نے سارے کمرے کا حشر نشر کر دیا، اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو میرا سکون برباد کر دیا ہے تم نے۔ کیوں آئی ہو میری زندگی میں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت دیکھ کر مستجاب کو خوف محسوس ہونے لگا۔ یا اللہ، کیسا جنونی انسان ہے! خود سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو عدن نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مستجاب کا دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ میں ابھی دادا جان کو، ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ عدن نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس پر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب کر رہ گئے۔ بالکل خاموش، نہیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایسا کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو خوفزدہ ہرنی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تمہاری بدتمیزیوں کو بالکل برداشت نہیں کروں گا، کہا تھا کہ نہیں؟ وہ چیختے ہوئے بولا تو مستجاب کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے غضب کی جگہ دل کی بے چینی نے لے لی۔ تم بہت برے ہو، یہ کہتے ہوئے مستجاب نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسی پل اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اپنے سر کو اس کے کندھے پر ٹکا دیا، جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر کہیں ستانے کے لیے بیٹھا۔ اس کی قربت پر مستجاب کی جان ہوا ہونے لگی۔ پیچھے ہٹو، وہ پرزور انداز میں پیچھے دھکیلنے لگی، جس پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز سن کر راستہ ادھر سے ہی گزر رہی تھی تو وہ کمرے کی طرف لگی۔ عدن، کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو، راستہ اونچی آواز میں بولی۔ کچھ نہیں امی، ہم بس یوں ہی کھیل رہے تھے، بچپن کی یاد تازہ کی ہے۔ عدن اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر کھڑی رہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مسز، شاید تمہیں شوق آتا ہے میرے قریب آنے کا، اسی لیے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو۔ بہت خوبصورتی سے مسکراتا ہوا سارا الزام اسی پر در چکا تھا، جس پر وہ اس کی شخص کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ کر حیرت کا شکار ہو گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ وہ کمرے کی حالت کو بے چارگی سے دیکھنے لگی۔
ان سب کی تم ذمہ دار ہو۔ چلو میری جان، میرے آنے تک کمرے کی صفائی ہو جانی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تو وہ رو دینے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کسی ملازم کو ہماری اس چھوٹی سی جنگ کا پتہ چلے، اسی لیے اب آپ کو ہی یہ سب کرنا پڑے گا۔ عدن نے گردن گھما کر اسے دیکھا تو وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہے؟ عدن نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا تو وہ الزام دینے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ واقعی یہ سب میں نے کیا ہے، اور تم نے جو کیا ہے میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اب تم مجھے ایسے دیکھو گی تو میں باہر کیسے جاؤں گا؟ چلو چھوڑو اس بات کو، میں تمہارے ساتھ صاف کرواتا ہوں۔ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ وہ شاید اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے سارے کانچ خود اٹھانے لگا۔ وہ بھی کمرے میں پھیلی ہوئی چیزیں کو ترتیب سے رکھنے لگی۔ پورے کمرے میں شیشے کے کانچ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے جو وہ بڑی احتیاط سے اٹھا رہا تھا۔ اٹھاتے اٹھاتے ایک کانچ اس کی انگلی کو زخمی کر گیا، لیکن عدن حیدر کو کب پرواہ تھی، تو اپنے دل کی بے بسی پر اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ مستجاب نے اچانک اسے دیکھا تو اس کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ تمہاری انگلی زخمی ہو گئی ہے عدن، وہ یہ کہتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس کی انگلی پکڑنی چاہی جو اس نے پیچھے کر لی۔ یہ زخم تو عدن حیدر کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ڈر تو اندر کے زخموں سے لگتا ہے جو کسی بھی وقت ناسور بن جاتے ہیں۔ وہ زوم آئینی میں بولا تو وہ سر جھٹک کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ ادھر کرو اپنا ہاتھ، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ کس کی جرت ہے جو عدن حیدر کو ایسے مخاطب کرے؟ لیکن پتہ نہیں کیوں تمہاری ساری بدتمیزیاں برداشت کر جاتا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ برداشت کرتے ہو یا سزا دیتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے زخم کا جائزہ لیا تو تھوڑا گہرا زخم تھا، اس لیے زخم پر ٹیوب لگائی۔ اتنے قریب سے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے گولڈ کے ٹاپس چہرے پر عجیب خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ گلے میں ڈالا ہوا چھوٹا سا لاکٹ اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ بے خود سا ہونے لگا۔ گھورنے سے باز نہ آنا، وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تم مجھے اپنے آپ کو دیکھنے سے بھی روکو گی؟ میں کون سا کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہوں؟ اس کے ہاتھ سے کھیلتے ہوئے بولا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے اور زبردست قسم کی پرسنالٹی سے کسی بھی لڑکی کو اپنے محصور میں کر سکتا تھا، تو اسے دیکھتے ہوئے سوچ کر کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکی تھی۔ کتنی گرل فرینڈز تھی تمہاری؟ بلکہ ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو۔ اس نے ہاتھ چھڑوا کر چیزیں اٹھانے لگی تو اس سوال پر عدن کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ میری کسی لڑکی کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رہی، لیکن ایک دوست ہے میری، جینی، بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے، بالکل دیوانی ہے۔ عدن کی نظروں کے سامنے جینی کا خوبصورت چہرہ آ گیا۔ تو شادی کر لینی تھی اس سے اپنا مخلص مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ ہاں تم سے تو بہتر تھا میں اسی سے کر لیتا شادی، عدن اب دل جلا دینے والے انداز میں بولا۔ تو اب کر لو، میں نے کون سا تمہیں روکا ہے؟ وہ بھی دو انداز میں بولی۔ جب تم سے جان چھوٹ جائے گی تو پھر سوچوں گا نا، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری، جائیداد منتقل ہو جانے دو، دادا کو منا لینا، میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ تو مذاق میں اسے چھیڑ رہا تھا، اب کہ دھواں دھواں چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ خود خواب دیکھنے والا بندہ نہیں تھا، حقیقت پسند انسان تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ خواب دیکھ بیٹھا تھا جن سے رہائی پانا
اب اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن کیا اس کے دل کو کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ کیا وہ یک طرفہ آگ میں جل رہا تھا؟ کئی سوالات تھے جن کے جوابات اس کے پاس نہیں تھے۔ عدن حیدر کا دل کیا کہ سارے جہاں کو آگ لگا دے۔ ادھر وہ اس کے لیے ہر وقت ایک تڑپ میں مبتلا تھا، ادھر وہ کتنے آرام سے اس کو زندگی سے نکل جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے کچھ بھی بتا کر اپنے جذبوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر ایک انا پرس انسان تھا، شدت ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ براؤن آنکھوں کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ اب بھی تو مسکرا رہا تھا اور اچانک اس کی آنکھوں میں چہرے کا رنگ کیسے بدل گیا۔ آنکھوں میں ہزار شکوے نکل رہے تھے، لیکن وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔